حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے برداشت سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جب کبھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، صرف اللہ سے مانگنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جو جمعے کا خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں اور آپ اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیتے جائیں اور غور کرتے جائیں، سمجھتے جائیں، عمل غلط ہے تو صحیح کرتے جائیں، ضد کا معاملہ ترک کر دیں، انا کا معاملہ ترک کر دیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے نیک اور بہترین عمل وہ کر کے بتائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہو۔ چنانچہ عزیزان محترم، حالات اور واقعات لوگوں کے سامنے اتنے بدترین کر کے بتا دیے گئے کہ انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ کروں تو اب کیا کروں۔ عزیزان محترم، یہ جو سوال ہے مسلمانوں کا کہ کروں تو اب کیا کروں، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس نے نبی کی شریعت کو جانا نہیں، اس نے نبی کی نبوت کو پہچانا نہیں، اس نے اللہ کی وحدانیت کو جانا نہیں، توحید کیا ہے پڑھا نہیں، سنت کے بارے میں معلوم نہیں کیا۔ وہ آدمی ایسے کہہ سکتا ہے کہ کروں تو کیا کروں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ابھی ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے آج کے خطبے کے لیے، وہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، ایک جملہ ہے اور ایک نصیحت اور ایک ہدایت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے
اس وقت میں اس آیت کا نزول کیا جب نبی کے سامنے 100% پیور ایمان والے صحابہ موجود تھے. اس وقت میں اللہ نے اس آیت کا نزول کیا جب لوگ اپنے تن من دھن کو اللہ اور اس کے رسول کے اشارے پر جو نا قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ نے اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول کیا جب لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے تھے. اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو اللہ ہی کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ دو اطاعتوں کے ذریعے سے تم پر رحم کیا جائے. مخاطب تو اللہ ان سے تھا، لیکن جب تک دنیا میں مسلمان موجود رہیں گے یہ آیت ہر دور میں صادق آتی رہے گی، اور یہ آیت ہر دور میں میرے اور آپ کے لیے سوالیہ نشان بنتی رہے گی. اگر میری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، میری زندگی اگر پریشان کن ہے، میں اگر پریشان ہوں اپنی زندگی میں، صحت کو لے کر پریشان ہوں، مال کو لے کر پریشان ہوں، حالات کو لے کر پریشان ہوں، بیماریوں کو لے کر پریشان ہوں، قرض کو لے کر پریشان ہوں، رشتوں کو لے کر پریشان ہوں، تو میں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو رہا ہوں. اللہ تبھی تو مجھ پر رحم نہیں کر رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ واضح طور پر کہہ دیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ لینا کہ کیا آج اللہ ہم پر مہربان ہے؟ کیا اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے؟ کیا اللہ ہماری بات کو منوا رہا ہے؟ کیا اللہ ہمارے حالات کو درست کر رہا ہے؟ کیا ہماری بات کو کوئی سننے والا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. تمام تر نکات میں اور آپ فیل نظر آئیں گے اور یہ کرتے رہیں گے ضرور کہ ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہونا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، نہیں جب ایسا ہوا تھا تو اب ایسا ہونا تھا. یہ چیم ہو گئی، یہ جو چرچے، یہ جو گفتگو، یہ جو بحث ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں لانے والی. یاد رکھو، اللہ کی رحمت اسی وقت آئے گی کہ آپ کے ہر عمل میں توحید ہو. آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے یہ کروانا چاہتا ہے اور یہ حق ہے، یہ کلام اللہ قرآن مجید میں موجود ہے. عمل آپ کر رہے ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ عمل میرا سچا ہے اور اللہ کے نبی نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے. یہ دو نکات کو پکڑ کے رہیں گے انشاءاللہ تو زندگی بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی، میدان حشر سے بچا لیے جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے، اور اللہ جس پر رحم فرما دیا وہ بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. جہنم کی کوئی اسے بھانپ بھی نہیں چھو سکتی. لیکن میرے اور آپ کے حالات، امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ان باتوں سے غافل ہے. ان لوگوں کو یہ بتا دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ مرنے والا آدمی خبر میں رہتے ہوئے بھی تم پر نظر رکھتا ہے، تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہاری سنتا ہے، بگڑی بناتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سب کچھ اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے جن کو تم نے زمین میں دفن کر دیا ہے. امت اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر بیٹھی. آج مرنے کے بعد انسان کا دنیا سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں واضح اور کھول کھول کر بیان کر دیا. زندہ کیا کر سکتا ہے، مردہ کیا کر سکتا ہے، واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ اللہ زندہ جاوید هو الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کو نیند تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی. وہ رب تم سے کہہ رہا ہے میرے بندے، جس کو تو پوج رہا ہے نا دنیا میں مردے کو، رات میں عشاء کے بعد 10 بجے تک اس کا در بند ہو جاتا ہے. مرشد یہ کہتے ہیں کہ اتنی رات کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے، صبح میں بات کریں گے، یا کوئی تمہاری داد رسی کرنے والا نہیں. لیکن تو رات کے 2 بجے اٹھ کے مجھے پکار، میرا در 24 گھنٹے تیرے لیے کھلا ہے. تو جب پکارے نا مجھے، میں تیری فریاد کو سننے کے لیے تیار ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وقت غلط ہے، نہیں کہوں گا. استغفر اللہ ربی.
اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا، لیکن آج مردوں سے لو لگا لگا کر یہ سمجھایا گیا کہ اسلام یہ ہے، اصل میں اسلام کی پہچان یہ ہے، اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے، اصل میں مسلمان گمراہی کے دلدل میں دھستا چلا گیا، اور یہ ظالم اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ بھرتے بھرتے غریبوں کا جیب کاٹ کاٹ کے اپنے محلوں کو تعمیر کروا رہے ہیں۔ غرض آؤ ذرا اس طرف بھی دیکھتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے، اتھنٹک روایت، جس میں کوئی جھول، جس میں کوئی کجی یا کمی نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا، اور چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ وہ عمل مردود ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو۔ ہم جو حکم دے وہ صحیح ہے، جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ آؤ ذرا جانتے ہیں کہ کتنے ایسے مردود عمل ہیں اور ناقابل یقین اور ناکامیاب عمل ہیں جو امت کا بہت بڑا طبقہ کر گزرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جنت مجھے مل جانے والی ہے۔ آؤ ذرا اس نظریے کو بھی دیکھیں، نیت اچھی، نیک نیتی کے ساتھ لوگوں نے کہا تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 اشخاص آئے، ذہن نشین کر لو میرے عزیز دوستو، پہنچاؤ گھرے گھر، محلے محلے، دوست احباب تک، سوسائٹیوں برادریوں تک ان کلمات کو۔ جب تک کہ میں اور آپ یہ کام نہیں کریں گے، دنیا بھٹکتی رہے گی، اندھیرے میں رہے گی، اس کا شاید خمیازہ مجھے بھی بھگتنا پڑ جائے گا۔ 3 اشخاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس آئے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور آ کر عرض کرنے لگے، امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بارے میں، آپ کے عمل کے بارے میں بتائیے۔ امت کی ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، نکاح کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی کی زندگی گزارنے کے طریقوں کے بارے میں بتایا۔ وہ صحابہ کرام جو تھے ایسا جذبے میں آ گئے، ان کا ایمان جذبے سے لوٹ پوٹ کرنے لگا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی زبانوں سے کہہ دیا، ایک شخص نے، کہ اب امی جان اتنی پسند ہے میرے نبی کو نماز، اب میں زندگی میں نماز کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں میں، اب ہمیشہ نیند کو قربان کر دوں گا، اور نماز میرے نبی کو پسند میں پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ نبی کو روزہ بہت پسند ہے نا امی جان، اب تو سال کے 12 مہینے روزے، اب روزہ نہیں چھوڑ سکتا، میرے نبی کو روزہ پسند ہے تو میں 30 دن کیوں رکھوں، مہینے کے چند ایام میں کیوں رکھوں، میں تو پوری زندگی روزے میں گزار دوں گا۔ تیسرے نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نکاح پر ابھارا ہے، اب میں زندگی میں کبھی نکاح بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح اگر کروں گا تو پھر میری عبادتوں میں خلل پڑ جائے گا، اب میں ہمیشہ اللہ کی عبادتوں کے اندر لگا رہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، نیت اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، فکر اچھی تھی، تمام چیزیں اچھی ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے سنا ہے، کون ہیں وہ لوگ، ذرا بلا کے لاؤ، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور ان تینوں اشخاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے ساتھیوں، کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟ کوئی کہہ رہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں سال بھر روزے رکھوں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں صرف نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہاری سوچ اور فکر بہترین ہے، لیکن نبی کے عمل سے تمہارا عمل ٹکراتا ہے، اب تم یہ عمل کو چھوڑ دو، تم اپنے نبی کو دیکھو، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، رات کو سو بھی جاتا ہے،
تھک جاتی ہے تو لیٹ بھی جاتا ہے، وقت ہوتی ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، اور تمہارا نبی سال میں 30 دن روزے رکھ کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اور ہر مہینہ ایام کے جو مخصوص ہوتے ہیں روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روزے تمہارا نبی نہیں رکھتا۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کرنا چاہیے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ ہدایت کی اور کہا جو میری سنت کو چھوڑ کر، سنت سمجھ کر زندگی گزارے گا، جو میری سنت کو چھوڑ کر اپنے طریقوں سے عبادت کرے گا، جو میری سنت کو چھوڑ کر اپنے لیے اپنی عبادت کو مخصوص کر لے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ اب تم کو عمل کرنا ہے تو میری سنت کو اپنانا پڑے گا، اب تم کو عمل کرنا ہے تو میری سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے اپنی عبادتوں کو تراش کر اگر تم عبادت کہتے ہو اور جنت میں جانے کے خواہش مند بنتے ہو تو پھر ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی میں سے نہیں، جو امت میں سے نہیں، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ آج امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو اس مسئلے سے کافی دور ہے، ان باتوں سے کافی دور ہے، جو اسلام میں نہیں تھا ظالموں نے چیخ چیخ کر بتا دیا کہ یہ اسلام ہے۔ لوگوں نے تعویذیں ڈالنا شروع کر دیا، گھر میں کانٹوں کی لکڑی لگا لیا، ناریل کو لال ہرے کپڑے میں لگا لیا، گھر میں مرشد کی فوٹو کو لگا لیا، پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان رائج کر کے لگا لیا۔ لوگوں نے، ظالموں نے، پگڑ پوش مولویوں نے آج امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم، ہم بار بار آپ سے التماس یہی کرتے ہیں کہ خاندان کے ہر گھر میں ترجمے سے قرآن پڑھنے کا رواج قائم کر دیا جائے۔ ہر گھر میں بڑا بوڑھا عورت بچی ہر شخص ترجمے سے اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ العزیز حیدرآباد ہی نہیں، تلنگانہ ہی نہیں، مہاراشٹر ہی نہیں، کرناٹک ہی نہیں، اجمیر کے بڑے بابا بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز اگر ہر گھر سے ترجمے والی قرآن اگر پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ اسلام نہیں تھا، اسلام سمجھ کر بتا دیا گیا تھا۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ وہ عمل مردود ہے، نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کی عبادت قبول نہیں کی جا سکتی جو میری سنت کے مطابق نہ ہو۔ فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جاؤ اب ذرا دیکھتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، زندوں کے لیے نعرہ ہے، یہ زندوں کو بلایا جا رہا ہے، آؤ نماز پڑھو۔ قبرستان کے مردے آؤ نماز پڑھو کوئی نہیں کہتا۔ دنیا میں جو جی رہا ہے زمین کے اوپر، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اے زندو نبی کے امتیوں آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کامیاب ہو جاؤ کہا جاتا ہے۔ لیکن کون آتا ہے مسجد میں؟ کون جھکتا ہے اللہ کے سامنے؟ جمعے کو مسجد کو بھر دیا تو یہ سمجھ بیٹھے کہ کامیابی میرے گھر میں آ گئی، 5 وقت کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، فجر میں 2 اور 3 4 آدمی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، تمام کے تمام نوجوان، تمام کی تمام بہنیں، تمام کی تمام مائیں، تمام کے تمام مرد دن تمام جانوروں کی طرح کمانے کے لیے ضرور نکلتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے کوئی نہیں نکلتا۔ عجیب سا فلسفہ ہے مسلمانوں کا، ساری کی ساری امیدیں کیا لگا دی گئی کہ اب تم کو مسجد سے کچھ نہیں ملنے والا، بابا آؤ 5 جمعرات حضرت کے پاس نقل لے کے آؤ، اگربتیاں لے کے آؤ، 4 چکر مار لو، کعبے کا طواف تو جائز ہے، یہ بھی طواف کر کے تم زندگی گزار لو تو انسان خبر کے اطراف گھوم رہا ہے۔ فلیس منی، ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا ہو، اپنا نام کتنا ہی بہترین کیوں نہ رکھ لے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایسے وقت میں کہا تھا جب بستر مرگ پر میرا نبی لیٹا ہوا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، ہاتھ اٹھانے ہلانے کی طاقت نہیں، ٹمٹماتی نگاہوں سے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ میرے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام قریب ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بد دعا کی ایک قوم کے لیے، پھر اپنی قوم کو سمجھایا ایسے حالات کے اندر اور کہا اے اللہ یہود اور نصارہ کو ہلاک و برباد کر دے، یہود و نصارہ کو ہلاک و برباد کر دے، یہود و نصارہ کو ہلاک و برباد کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنی سجدے گاہ بنا لیا۔ اے اللہ تو میری قبر کو میری امت کے لیے سجدے گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا
کہ نبی سے بڑھ کے اس کائنات میں اس سرزمین پر کوئی حیثیت رکھنے والی ذات نہیں ہے، کوئی اتنا اونچا مرتبہ رکھنے والی نہیں ہے، اتنی طاقت، اتنی شہرت، اتنی عزت رکھنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری خبر کو کسی کے لیے سجدے گاہ نہ بنانا، چاہے سجدے تعظیمی ہو یا سجدہ حقیقی ہو، یہ وہ بول کے قوم کو الو جو بنایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری اس خبر کو سجدے گاہ نہ بنا۔ اللہ اکبر! کیا مجھے بتایا جائے کہ نبی کے بعد 50-55 سال تک صحابہ اکرام سرزمین پر موجود رہے، 80-90-100 سال تک صحابہ اکرام موجود رہے، 4 خلفاؤں کی خلافت بڑے طاقتور طریقے سے چلتی رہی، 20 سالہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزمین پر چلتی رہی، خلیفۃ المومنین کہلائے جاتے رہے۔ ان تمام خلفاء راشدین کے دور میں کوئی ایک خبر بتا دینا مجھے لا کر کے کہ ایک خبر پر صحابہ جاتے تھے اور اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ آپ نے آقا کی خبر مدینے میں رہنے کے باوجود، مسجد نبوی میں رہنے کے باوجود، میرے صحابہ اکرام کبھی نبی کی خبر پر سجدہ نہیں کیے تھے۔ تو ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا سنت سمجھ کر لوگوں کو بتا دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے عمل کے خلاف جو عمل ہوگا وہ عمل مردود ہوگا، مردود ہوگا، مردود ہوگا، اور وہ جو عمل سنت سمجھ کے کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ہم میں سے نہیں ہوگا۔ بچنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے، عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہمارا حکم جس پر نہ ہو وہ عمل مردود ہے کہا۔ لیکن آج امت کا معاملہ کیا ہے کہ نبی کی سنت بتائی جاتی ہے، حدیث مبارکہ سنائی جاتی ہے، قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے، نبی کے طریقوں کو رکھا جاتا ہے، صحابہ کی باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن آدمی پوری باتیں سننے کے بعد کہتا ہے ہمارے امام کے پاس نہیں ہے، ہمارے مفتی نے یہ نہیں کہا، ہمارے عالم نے یہ نہیں بتایا۔ استغفر اللہ! لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جس کے سامنے نبی کا حکم حرف آخر آ جائے اور وہ پلٹ کر یہ کہے کہ ہمارے امام کے پاس نہیں ہے، تو اس کا عمل بھی مردود قرار دیا جائے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے 1450 برس پہلے اس سوالیہ نشان کو میرے اور آپ کے لیے چھوڑ دیا اور کہا کہ میری عین سنت کے مطابق زندگی ہوگی تو وہ مجھ سے ہے، میری سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے سنتیں قائم کر لو گے، عبادتیں قائم کر لو گے تو وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہے۔ غور کرو ان باتوں کے اوپر، سوچو ان باتوں کے اوپر۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہا۔ اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر اطاعت اللہ کی جائے، اطاعت رسول کی جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج بھی وقت ہے، اللہ نے اپنے بارے میں بات آئی تو رحمان اور رحیم کہا، یہ 2 جملوں پر اگر بات کی جائے تو کئی جمعے ہمارے نکل جائیں گے کہ رحمان اور رحیم پر گفتگو ہوتے ہوتے۔ وہ رحمان اور رحیم ہم سے کہہ رہا ہے میں تم پر رحم کر دوں گا میاں، صرف شرط ہے میری کہ میرے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ، میرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی غریب نواز ہوں، میں ہی بندہ نواز ہوں، میں ہی جھٹپٹ کرنے والا ہوں، میں ہی کن فیکن کا شان والا ہوں، میں ہی اولاد دینے والا ہوں، میں ہی اولاد نہ دینے والا ہوں، میں ہی صحت دینے والا ہوں، میں ہی بیماری دینے والا ہوں، میں ہی شفا دینے والا ہوں، میں ہی بھٹکاتا ہوں اور میں ہی راہ راست پر لاتا ہوں۔ تمام تر اختیارات میرے رب نے اپنے ذمے لے لیے، لیکن آج بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے مرشد تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ایک کوکب نورانی ہے ظالم انسان۔ پاکستان کی سرزمین کا اللہ کی شان میں گستاخی کی اس کوکب نورانی نے، اور بیٹھی ہوئی مجلس میں لوگ سبحان اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر بغداد میں بیان کرتے تھے تو مصر میں بیٹھنے والے لوگ بھی سن لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ! یہ تو اللہ کی ذات ہے میرے دوستو، یہ اللہ کی شان ہے
کہ اللہ ایک ہی وقت میں پوری کائنات کو سنا دیتا ہے، ایک ہی وقت میں پوری کائنات کو دکھا دیتا ہے، ایک ہی وقت میں اس کے اشارے پر ساری کائنات یا جم جاتی ہے یا ہل جاتی ہے، طاقت تو اس کے پاس ہے۔ اور حیدرآباد کا مشہور و معروف ظالم انسان جو اللہ کا مذاق بناتا ہے اور کہتا ہے کہ بازو والے کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگا جائے، الحمدللہ مرتے دم تک میں توحید پرست ہونے کے ناطے اللہ ہی سے مانگوں گا، اس لیے مانگوں گا وہ بھی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اپنے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے تم مانگ لینا، میں اسی سنت پر عمل کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی خبر میں دفن ہو گئے، سو گئے، مر گئے ضرور ہے، لیکن پوری دنیا کی خبر رکھتے انہوں، ان کے مریداں کہاں پریشان ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا، کیا چل رہا، کس کو کیا دینا، کس سے کیا لینا، کس کو کہاں ہٹانا، کس کو کہاں بٹھانا، پورے اختیارات لے کے خبر میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا بھائی، مشہور کامیڈین کہہ رہا ہے یہ، اسلام کا نام لے کر ظالموں اپنی زبان کو لگام دو، اس لیے کہ ابھی توحید پرست سرزمین پر زندہ ہے الحمدللہ۔ ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی بدنظمی پھیلے، ہم نہیں چاہتے کوئی جو ہے امن درہم برہم ہو، ہم نہیں چاہتے، ہم تو بات سے بات کر کے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں کہ تو اللہ کا مذاق بنا رہا ہے، ان باتوں کے اندر اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ کون ہم میں سے نہیں، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو نبی کی سنتوں کا پامال کرتے ہیں، جو لکھا ہوا کچھ ہے بتاتے کچھ اور ہے، بولنا کچھ اور ہے بولتے کچھ اور ہے، سمجھانا کچھ اور تھا سمجھاتے کچھ اور ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دائرہ کم نہ ہو، ہمارے مریدوں کی تعداد کم نہ ہو، اسی لیے کہ مرید اگر کم ہو جائیں گے آنا جانا کم ہو جائے گا بابا، جیبیں خالی ہو جائیں گی، یہ بھاری بھاری گاڑیوں میں پھرنا ختم ہو جائے گا، یہ بڑی بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، غربت کی زندگی آ جائے گی، حرام کھانے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے نا، جھوٹ بول کے مکاری کر کے لوگوں کو بہلا کے پھسلا کے واہ واہ داد حاصل کر کے جھوٹ کہتے ہوئے، غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم ہوشیار ہو جائیے، ذرا جگائیے اپنے آپ کو۔ میں بار بار کہتا ہوں، میرے نوجوانوں سے بالخصوص میں کہتا ہوں، میری ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کو اپنی آنکھوں کی زینت بنائیے انشاءاللہ۔ جب موقع ملے تمہیں ترجمے سے قرآن پڑھیے، 10 آیتیں کیوں نہیں ہوتی، روز 10 آیتیں ہی پڑھیے، لیکن ترجمے سے پڑھیے تاکہ ان ظالموں کا منہ توڑ جواب آپ خود اپنے گھر سے دے سکیں انشاءاللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو باطل کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو شرک کا خاتمہ چاہتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا چاہتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو توحید پرست بنا کر جنت میں داخلہ دلانا چاہتی ہے، لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے منہ مارتی زندگی پھر رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ کون سیکھ رہا ہے قرآن؟ کون سمجھ رہا ہے قرآن؟ الا ماشاء اللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اللہ کے نبی نے کہہ دیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے مرضی کے طریقوں کو رائج کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنے مرضی کی عبادتیں کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ توحید بھی اگر ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق ہو، سنت بھی اگر ہو اللہ کے مرضی کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ سنت بھی کامیاب ہے، وہ توحید بھی کامیاب ہے، ورنہ یہ بھٹکتی ہوئی زندگی سوائے جہنم کے دوسرا راستہ تمہیں نہیں دکھا سکتی، یاد رکھو اس بات۔ پڑھو قرآن، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہدایت کی کتاب، محبت کی کتاب، تفرقوں کو ختم کرنے کی کتاب، وہ کتاب کو چھوڑ کر آج میں اور آپ اہل غیروں کی نتھو خیرے کی کتابوں کو پڑھ کر دو جملے لے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ناممکن سی بات ہے۔ آؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاہ ظاہر کی اور کہا النکاح من سنتی، اللہ کے نبی نے قاہ ظاہر کی اور اپنے دل کی بات
اور نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ نے الہام نہیں کیا ہو. یہ الفاظ بھی میرے نبی کے اللہ نے الہام کیا اور کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی سنت کیا تھی بھائی؟ کیسے رشتے دیکھنا، کیسے رشتے تجویز کرنا، شادی کا مقام کیسا ہونا، شادی میں کیا کیا ہونا، ولیمہ کیسا ہونا، یہ تمام تر چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب النکاح کے اندر حدیث پڑھ لیجئے انشاءاللہ پوری چیزیں لمبائی سے لکھائی گئی. لیکن آج اس نکاح کو النکاح من سنتی کا نعرہ بلند کر کے رخوں کے اوپر النکاح من سنتی لکھا کے وہ کام میں اور آپ کرتے ہیں جو راجپوت لوگ کرتے ہیں، یا ہندوانہ نظام ہو، یا جو ہے نا کافرانہ نظام ہو، یا کرسچینٹی کا نظام ہو، وہ طریقہ اختیار کر کے میں النکاح من سنتی کا نعرہ بلند کرتا ہوں. یہ کون سا اسلام میں اور آپ چلانا چاہتے ہیں؟ کون سے اسلام کی تصویر ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آؤ ذرا نکاح کی محفل میں دیکھو، ساری چیزیں تو غلط، رشتے کا دیکھنا بھی غلط، رشتے کا دکھانا بھی غلط، بات چیت کرنا بھی غلط، فہرست جہیز بھی غلط، دینا لینا بھی غلط، پوری چیزیں سنت کے خلاف کر کے ایک خطرناک شے مسلمانوں کے درمیان میں آ گئی. اور مسلمان وہ کرتا بھی ہے اور جو نہیں کرتا ہوگا لیکن ایسی کرنے کی مجلسوں میں شامل بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوگا آخر؟ وہ یہ کہ سانچک کا کرنا حرام ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے رشتوں کے معاملے میں، محرم اور غیر محرم کے معاملے میں. اکیلی جوان بہن گھر میں ہو، اکیلا جوان بھائی اپنے گھر میں دونوں نہیں رہ سکتے، شیطان تیسرا داخل ہو جاتا ہے اور گناہ کروا بیٹھتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ سانچک کا نام لے کر ساری رات جاگ کر غیر محرم وہ عورتیں، یہ عورتیں، وہ نوجوان، یہ نوجوان ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے، سانچک کی محفل مناتے ہوئے، مرد آدمی کو اللہ نے حاکم بنایا اور حاکم بنا کر کہا تو حکمت اختیار کرنا، تیرا حکم چلنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے سانچک کے اندر کہ بیوی بیچاری گھر میں پریشان حال ہو رہا، کیا کون کیا خیر دیکھی نہیں، کیسا ہوں گا، اب دیکھنے میں صحیح ہے نہیں ہے، انہیں پریشان اپنے گھر کے اندر سالی کو سجا دھجا کے بہن بھائی کو دیکھنے بھیج دے رہے ہیں. آپ سالی دھج دھج کے آکے سے جو ہے نا بہن بھائی کے سامنے بیٹھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہن بھائی جی ذرا انگلی پکڑنا ہے، انگلی دو. کئی کی انگلی دو سمجھ میں نہیں آیا، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. پھر بھی یہ عمل کر کے ہم سمجھ رہے کہ النکاح من سنتی پورا ہوتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بہن بھائی صاحب بیچارے اتنے شرمیلے جو کبھی کسی غیر لڑکی سے بات بھی نہیں کرے، دیکھے بھی نہیں، بہت ایماندار آدمی ہے وہ. اس نے اٹھا کے انگلی دے دی، سالی نے انگلی پکڑ لی اور سالی جو ہے نا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارے بہن کے غلام بن جاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ذرا شرم نہیں آئی مجھے اور آپ کو؟ خاندانوں سے یہ رسم ختم کرنے کی جرت نہیں کی میں نے اور آپ نے. فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں. جو سنت کا نام لے کر سنت ادا کرے گا وہ ہم میں سے ہے، جو سنت کا نام لے کر غیر طریقہ اختیار کرے گا وہ ہرگز ہم میں سے نہیں. اور آج معاشرہ اور ماحول یہی بتا رہا ہے کہ سالی کا اختیار نہیں ہے بہن بھائی کو ہاتھ لگائے، سالی کا اختیار نہیں ہے اس کا چہرہ لے کر کے اس کے بہن بھائی کے سامنے بغیر پردے کے آ جائے. یہ اختیار سالی کو نہیں دیا اللہ نے. یہ جملہ انتہائی واہیات ہے، غیروں سے ہمارے سامنے چلتے، ہمارے جو ہے اندر چلتے ہوئے آیا، تہذیب کے طور پر ہم نے لے لیا. اور بہت سارے لوگوں پر جو ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا بڑا جرم میں اور آپ کر رہے ہیں اس جملے کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی کے اسلام سے باہر ہو رہے ہیں. فلیسا منی کہا اللہ کے نبی نے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو غیر کام کرتا ہے. جائزہ لیجئے، اپنا شادی بیاہ کا جائزہ لیجئے، عبادتوں کا جائزہ لیجئے، تجارتوں کا جائزہ لیجئے، میل جول کا جائزہ لیجئے، ملاقاتوں کا جائزہ لیجئے.
کہیں ایسا تو نہیں کہ عمل تو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، عمل تو آپ کرتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی محبت میں، عمل تو آپ کرتے جا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، عمل تو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں نیکا بننے کے لیے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، تو وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ ابھی اللہ بدعتوں کو زیادہ دن زندہ نہیں رکھتا، یاد رکھو آپ۔ اللہ تعالیٰ بدعتوں کو، جو بدعت کی جاتی ہے نا اسلام میں نیا شوشہ چھوڑ کے، اسے زیادہ دن تک زندہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید نازل کی تو میرے صحابہ کرام میں سے ایسے جگت صحابہ کرام، حفاظ کرام تھے جو قرآن پڑھتے تھے ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا لوگوں کے اوپر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تو اللہ کے نبی کہتے کہ اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تیری آواز میں لہن داؤدی دیا ہے۔ یہ تعریف تھی، اور قرآن آج تک پڑھا جاتا ہے، قرآن سے کوئی بیزار نہیں ہوا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی لایا گیا، لوگوں کو قوالیاں سنائی گئی، ہر گھر میں قوالی چلتی رہی، ہر گھر انسان قوالی سنتا رہا۔ کیا آج قوالیاں سنی جا رہی ہیں؟ ختم ہوتے ہوتے دم توڑنے پر آ گئی باری آج۔ کسی بھی گھر میں اللہ ماشاءاللہ کوئی سنتا، جاہل تو الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کے گھروں سے قوالیوں کا سسٹم ختم ہوا، بدعت شروع ہوئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شروع کیا گیا قرآن کے سننے سے روکنے کے لیے، قرآن سے دوری اختیار کرنے کے لیے نعتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا بولے تو نبی کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن نعتوں نے بھی آج کے دور میں دم توڑ دیا، کہیں نہیں چل رہے محفلیں، آج ختم۔ لیکن قرآن کا وزن، قرآن کا مقام، قرآن کی اہمیت آج بھی چل رہی ہے الحمدللہ۔ ہر مسلمان ہر نماز میں نعت نہیں بلکہ قرآن سنتا ہے، قوالی نہیں بلکہ قرآن سنتا ہے الحمدللہ۔ کسی نے بیزارگی اختیار نہیں کی۔ بدعت جہاں شروع ہوتی ہے وہاں دم توڑ دیتی ہے چند سال کے بعد۔ بدعتیں جہاں جنم لیتی ہیں فساد 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 بپا ہو جاتا ہے۔ سنتیں جہاں ہوتی ہیں امن، سکون، چین، شانتی کا ماحول بنا رہتا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ پھر سے پلٹ کر دور نے ایک نئے راستے کو اختیار کر لیا جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور تمام کے تمام لوگ یہ تمام خرافات سے بچتے ہوئے آج پھر اسلام کی طرف جو ہیں اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، کوئی سنت کرنے سے پہلے جائزہ لو کہ اس سنت پر میرے نبی نے مہر لگائی یا نہیں لگائی ہے، اس سنت پر میرے اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ یہ غور کرنے کے بعد پھر عمل کرنا۔ ہر چیز کھانے سے پہلے اچھا سب معلوم ہوگا، جیب بھرو پیر، پیٹ بھرو مولویوں کو۔ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا میاں سنت ہے۔ چہرے سے داڑھی موڑ لینا، پینچوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکا دینا، زردے کا پان کھانا، اتنا بڑا گلدان بازو رکھ کے تھوک لینا، یہ سب معلوم۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے زردے کے پان کو حرام قرار دیا؟ پینچوں کے نیچے لٹکانے کو اللہ کے نبی نے جہنمی کہا؟ یہ کہاں سے لائے بھائی؟ یہ کہاں سے لائے؟ کھانے کی پوری سنتیں یاد، عمل کرنے کی سنتیں پوری دور۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہرحال سوچئے، سمجھئے، تدبر کیجئے، غور کیجئے، قرآن کو ترجمے سے پڑھئے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھئے، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھئے، امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھئے، صحابیات کے واقعات کو پڑھئے، ائمہ کے تاریخ کو جانیے۔ اس کے بعد پھر سوچئے کہ میرا عمل کدھر جا رہا ہے۔ یہ آنکھ کے بند ہونے سے پہلے اگر میں سچا توحید پرست اگر نہیں بن سکتا تو پھر عذاب قبر سے بھی نہیں بچ سکتا، جہنم سے بھی نہیں بچ سکتا، اور میدان حشر کی ہولناکیوں سے بھی نہیں بچ سکتا۔ میں پکا سچا امتی جب اس دنیا میں رہنے تک اگر میں پکا سچا امتی 100% پیور ایمان والا نبی کی سنتوں کو لے کر نہیں بن سکتا تو موت کی سختی جھیلنے تیار ہو جائیے، عذاب قبر جھیلنے تیار ہو جائیے، میدان حشر کی ہولناکی جھیلنے تیار ہو جائیے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے تیار ہو جائیے۔
ان تمام حالات سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر کہا. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208. گھر میں جاؤ اطمینان سے پڑھنا, اطمینان سے سوچ سمجھ کر کے بار بار 10 بار تک کہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور غلطی پر ندامت کے 2 آنسو بھی نکل کر کے آ جائے اور اللہ اس کے رسول سے محبت بھی ہو جائے. اللہ نے میرے اور آپ کے نام پیغام بھیجا, اس کو ذہن نشین کر کے جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ شیطان کا دیا جا رہا ہو اور جنت میں جانے کی خواہش بھی رکھ رہے ہو. جنت میں کون رہیں گے بھائی؟ شیطان رہے گا کیا؟ دور دور تک نہیں دکھے گا. جہنم مقدر رہے گا ضرور اس کا, اس کے چاہنے والوں کا, اس کا ساتھ دینے والوں کا, اس کا طریقہ اختیار کرنے والوں کا مقدر جہنم ضرور ہوگا. جنت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے رکھی گئی ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ پیغام دیا, اس کو ذہن نشین کر لیجئے. سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 لکھ لیجئے, ذہن میں بٹھا لیجئے. گھر میں جائیے جمعے کے بعد, کھانا کھانے سے پہلے یا بھوک زیادہ ہے تو کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے اس آیت کو بار بار پڑھ کے اپنا عقیدہ درست کر لینا. اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہا اللہ نے, بڑی بہترین بات. اب سوچ لینا, یہ جو 50% کا ایمان ہے نا میرا اور آپ کا, یہ نہیں چلنے والا ہے. رات کو دیر سے سویا تھا, فجر میں نہیں اٹھا, معمول بنا لیے ہم لوگ. قرآن پڑھے گا, اب عمر ہو گئی مولوی صاحب, جوانی میں پڑھنا تھا, وقت نہیں ملا, حالات نہیں تھے نا. اب تو بیوی بچے والے, ناتے نواسے والے, بڑھاپے میں نظریں بھی کم ہوں گے, کیا قرآن پڑھنا؟ ایسا بولنے والے, یا پھر آفس کا, باس کا, کمپنی کا, اور یا پھر مال کا حوالہ لے کے نبی کے سنت کو چہروں سے میٹنے والے بھی ذرا سن لینا. یا پھر لوگوں سے شرما کے اپنے پینچوں کو زمین پر لٹکانے والے بھی سن لینا. یا وہ پھر اپنی خاندان کو نیچا نہ دکھانے کے خاطر جو ہے انسان خاندان کی منصوبہ بندی میں آ کر کسی مرشد کے پیروں پر سر رکھنے والے بھی سن لینا. اور پریشانیوں کے حل کے لیے گلے میں تعویذ لٹکانے والے بھی سن لینا. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر مسجد کے سامنے سے گزر کر نماز کو ضائع کرنے والے بھی سن لینا. اور حلال کو چھوڑ کر سودی نظام قائم کر کے حرام کھانے والے بھی سن لینا. سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کا پابند بننے والے بھی سن لینا. دھوکہ دے کر زندگی گزارنے والے بھی سن لینا. اللہ نے بہت بڑا چیلنج دیا ہے تمہیں, یہ کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر پورے اترتے ہیں. اللہ نے کہا, اے ایمان والو, اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو, اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والو. کوئی اور ہے کیا ہمارے درمیان میں؟ اور کوئی اور دوسرا ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے نا. جتنے ہیں سب مسلمان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ. ہم تمام مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے, اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو, اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والو, اس کے علاوہ کسی کی نہ سننے والو, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کس کو کہا جائے گا پورے کے پورے؟ اگر ٹیلر کے پاس آپ گئے پینٹ سلانے کے لیے, ناپ تو دے دیا تھا دونوں پینچوں کا برابر برابر, اگر ٹیلر نے ایک پینچا چھوٹا اور ایک پینچا بڑا رکھ دیا تو خاموش لے کے آ جائیں گے کیا آپ؟ نہیں آتے. ٹیلر کی تو ایسی کی تیسی کر دیں گے, بھاری کپڑا خراب کر دیا بھائی, چھوٹا بڑا پینچا کر دیا, کیسا لے جاؤں؟ حجام کے پاس جائیں گے آپ, بال ایک طرف کے بڑے ایک طرف کے, اگر چھوٹے ٹیڑے بنگے کاٹ دیا تو حجام کو پکڑ لیتے آپ کہ بال چھوٹے بڑے کیسا کر دیا بھائی. اب تو شرمندگی ہے باہر نکلنے کے لیے. چار دوستان دیکھ کے پکڑ کے بول رہے ہیں تیرے بالا کون کاٹا, غلط کاٹ دیا. اللہ اکبر. دنیا کے معاملات میں اتنی پرکھ ہے آپ کو, تو اللہ نے واضح طور پر کہا کہ اسلام کے اندر 100% پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یوں نہیں چلے گا اس کے اندر, اونچ نیچ نہیں چلے گی اس کے اندر, لنگڑنا نہیں چلے گا اس کے اندر, ایسا ویسا بھی نہیں چلے گا اندر. اب چلو بھائی بہت ہو گیا, اب اتنا کرے تو چلتا کیا؟ ایسا بھی کر لینا کبھی کبھی تھوڑا, دین دنیا دونوں کیا ہے بھائی, چلتا نا. جو ذہن بنا ہوا ہے نا ہمارا دھکیانوسی. اللہ نے کہا نہیں,
اسلام میں تو پورے کا پورے 100% داخل ہونا ہے. اگر تم اسلام کے اندر 100% داخل نہیں ہوئے, اپنی مرضی کا دین چلاتے رہے, ایسا بھی چلتا ویسا بھی چلتا. اب آفس کو جا رہا ہو بھائی, نوکری بڑی مشکل سے ملی, یہ لوگ پینچے اونچے نکر رکھو رہے, نیچے رکھو بر رہے. اب کیا کرتے بولو؟ اب نہیں جیے تو نہیں کمائے تو مر جاتے نا, بھوکے نہیں رہتے کیا؟ بیوی بچے پریشان نہیں ہوتے کیا؟ گھر کا کرایہ دینا ہے, لائٹ کا بل بھی بننا ہے. ارے پورے تعویلات کو جمع کر کے دل میں بدماشی رکھ کے شیطانی عمل ہم کرتے ہیں. جب یہ سارے عمل ہم اللہ اسلام کو چھوڑ کر 100% اسلام چھوڑ کر اپنی اپنی مرضی کا جو تراش کے ہم چل رہے ہیں, کسی کی اتنی, کسی کی اتنی, کسی کی اتنی, کسی کی اتنی, پتہ نہیں کیا ہو گیا آخر. یہ جو چلا رہے نا, ان کے متعلق اللہ نے کیا کہا سن لو آپ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کی اطاعت عبادت کرنے کے برابر ہے. یہ اسلام نہیں ہوتا, یہ شیطان کی اطاعت میں آتا ہے, یہ اتباع شیطان میں آتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ نے دشمن کی پہچان بھی کرا دی. ہمارا دشمن کون ہے؟ پیسے لے کے نہیں دیا تو دشمن, میری مخالفت کرا تو دشمن, میری زمین کو دوسرا کھا گیا تو دشمن, میری بچی کو جو ستایا تو دشمن, میری تجارت کے بازو کوئی اور میری تجارت لگا لیا تو دشمن, میں رستے میں سے جانا تھا گھور کے دیکھا تو دشمن. پتہ نہیں کتنے ایسے دشمن, یہ کوئی دشمنی نہیں ہے دوستو. اللہ نے سب سے بڑے دشمن کی پہچان کرا دی, جو تمہیں دنیا میں کامیابی ملے گی اس دشمن سے بچو گے, اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی, اور 100% اسلام میں تمہارا داخلہ بھی ہوگا. اس کا نام ہے شیطان. وہ دشمن, اس دشمن سے بچنا ہے. بچ رہے اس سے, دشمن سے. آج کل تو سب نکل گیا, دونوں طرف لگا لیے, بس چلتے رہتا, اندر مست میں گاڑی چل رہی, بس ختم. کیا وہ تو ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا نا, دور جانا تھا, اکیلا تھا, لگا لیا. اب تھوڑی دیر بھی نہیں سننا کیا مولوی صاحب؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ شیطان کی اتباع ہے, شیطان کی اطاعت ہے, اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. غور کیجئے ان باتوں کے اوپر. سنت کو سنت سمجھ کے کریے, اپنی مرضی کی سنت نہیں چل سکتی. توحید کو توحید سمجھ کے کریے, اپنی مرضی کی توحید نہیں چل سکتی. اسلام کو اسلام سمجھ کے کریے, اسلام اپنی مرضی کا نہیں ہو سکتا. اطاعت اپنی مرضی کی نہیں ہو سکتی, فرما برداری اپنی مرضی کی نہیں ہو سکتی. 30 پاروں کی شکل میں قرآن موجود ہے, 114 سورتوں کی شکل میں قرآن موجود ہے, 6000 سے زیادہ آیتوں کی شکل میں قرآن موجود ہے. وہ قرآن جو کہتا ہے وہ کر لو انشاءاللہ, پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمہارے قدموں میں یہ دنیا کو لا کر ڈال دے گا انشاءاللہ. چیلنج ہے اللہ کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ, ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح اسلام کو سمجھا نہیں اللہ, ایمان کی حلاوت کو ہم نے جانا نہیں اللہ. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے, اسلام سمجھنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار, ایمان کی چاشنی کو سمجھنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ, جب بھی نگاہ اٹھے قرآن پر اٹھے میرے پاک پروردگار, غیر محرموں کی طرف نگاہیں اٹھانے سے بچا لے میرے غفور رحیم, غیر غلط چیزوں کو دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ, یہ زبان جب بھی اٹھے تیرے ذکر میں اٹھے اللہ, ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تر کر دے میرے پاک پروردگار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے بھیجتے موت آ جائے میرے پاک پروردگار. یا اللہ, نبی کی محبت میں جینے والا بنا دے اللہ, نبی کی محبت میں مرنے والا بنا دے اللہ, قرآن کو چاہنے والا بنا دے اللہ, قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ. یا اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ, تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.